تو جب کسی چیز کے برحق ہونے کے اخبار، خبر، ثقہ آدمی کی خبر، یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے برحق ہونے پر. فرشتوں کا وجود، فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، اس پر اتنے تواتر سے روایات ہیں، اتنے تواتر سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ آپ ان مشاہدوں کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن و سنت نے تو بتایا کہ فرشتوں کا وجود ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول نے بتایا، وہ تو ہمیں ان کے بتانے سے یقین آ گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں. میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان میں سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی آبادی پہ. جو عینی شاہد ہے نا، ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا. تو وہاں ایک بزرگ تھے، کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق، بولو بھائی، ہر دور میں ہوتے ہیں. ابھی میرا پنجاب میں بیان ہوا تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان پہ یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض. میں نے کہا چلو مان لیا ہمارے بزرگوں پہ یہ اعتراض ہے، صحیح والے بزرگ لے آؤ. جیسے وہ منکرین حدیث بخاری مسلم کو غلط کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لو غلط ہے، تو صحیح نبی کے اقوال کی صحیح کتابیں کہاں ہیں؟ تو قرآن کی جو نبی نے تشریح کی ہے وہ کہاں گئی؟ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں اگر ہمارے والے غلط ہیں تو صحیح والے تم سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر دو کہ یہ میرے دادا بزرگ، یہ میرے پردادا بزرگ، یہ ان کے ابا بزرگ، اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہم مان لیں گے کہ یہ والے صحیح تھے. اور وہی بات گھوم گھوم کے اگر آپ کہتے ہو نہیں میں بزرگوں کو مانتا ہی نہیں، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ جیسے جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ حدیث کو حجت کس نے قرار دیا؟ قرآن نے. تو اسی طرح جو کہتا ہے میں بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ سب غلط ہیں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو وہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق امت میں کسی بھی زمانے میں بزرگ شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نہیں آ رہی بات؟ ہاں اس میں فرق کرنا پڑے گا، صحیح بزرگ اور غلط. تو آپ ہمارے والوں کو، جو ہمارے نہیں ہیں صرف سب کے ہیں، تھے وہ سب کے، لیکن آپ نے چونکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے دامن کو ان سے دور کر دیا، اب آپ کے پاس بزرگ ہے نہیں، تو آپ نے جو سب کے بزرگ تھے ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ آپ لوگوں کے ہیں اور آپ ان کا دفاع کر رہے ہو، حالانکہ وہ سب کے ہیں. آج اگر کوئی امام بخاری پر اعتراض کرتا ہے تو ہم سب دفاع کریں گے نا. اب وہ کہے کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو، بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں تو سب کے ہیں. کہ نہیں تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے تھے تمہارے بھی، تم نے خام خام اپنے آپ کو ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے، تو سب کے ہیں. ہندوستان میں، بر صغیر میں، عرب میں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اللہ والا آیا ہے جس نے دین کے لیے محنت کی ہے، وہ ہم سب کا کیا ہے؟ بزرگ ہے. ہم سب کے ذمے اس کا دفاع کرنا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو کہ ہو سکتی ہے تو اس غلطی میں اس کو فالو نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلطی میں بھی اس کو فالو کریں گے تو یہ شخصیت پرستی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. خیر، تو یہ جو فرشتوں کا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے، اب وہ چونکہ بزرگ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے تو میری کم بختی کہ میں دیوبند کا نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھے ہوئے وہاں سے تھے، مجبوری ہے. لوگ کہتے ہیں مسلک کی باتیں کر رہا ہے، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ دیوبند سے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا، ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے ہمارے محلے میں. بہت نیک آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں، تہجد میں، اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو میری ان سے گپ شپ تھی، تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے. یہ مسلمان بہت کمزور تھے، ہوتا نا بلوا، پہلے بہت ہوتا تھا بلوا ہندوستان میں. کہہ رہے کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کہہ رہے میں نے ان بزرگ کو دیکھا، وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا
شروع کی انہوں نے. کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا, اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا, ان کو مارا, قتل کیا, بہت سے فرار ہو گئے, بھاگ گئے. یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. تو یہ مدد فرشتوں کی مشاہدے پر مبنی, آپ کا مشاہدہ نہیں ہے تو آپ مذاق اڑاؤ, آپ کہو یہ ڈرامے بازی ہے, ٹھیک ہے, چلو یہ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جیسے یاد رکھو ایک شخص کے سچے ہونے پر جب دلیل قائم ہو جائے تو اس کی خبر کو سچا مانا جاتا ہے. حالانکہ جج نے خود وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا, لیکن جج پابند ہے کہ جب گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں, حالانکہ اس میں کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک شخص کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا, اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو عقل کے خلاف ہے, وہ عقل سے بالا تر بات کر رہا ہے, آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتا تو جھٹلاتے آپ. ایک ہوتا ہے ما وراء العقل, عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے, اور ایک ہے عقل کے خلاف. کوئی یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ ما وراء العقل نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. ساری دنیا بھی جمع ہو کر کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہیں تو وہ دنیا کو بیوقوف کہا جائے گا, غلط کہا جائے گا, کیونکہ یہ ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی 2 کو 2 سے ملایا جائے تو 4 جواب آئے گا, 5 نہیں آئے گا. یہ عقل کے خلاف ہے. اور ایک چیز ہے, ایسی چیز ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی, کیونکہ وہ ہم مادی زندگی دیکھی ہے ہم نے. ہم جو چیز دیکھتے ہیں, جہاں تک ہمارے دماغ کی پہنچ ہے وہ ہماری ریسرچ میں آئے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی. ہم تو ایک حد تک جا سکتے ہیں, ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا نہیں ہے. اب کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا, وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, اس سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا, تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی تیری نظر وہاں تک ہے, اس سے آگے آپ نہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں کہوں چونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ امریکہ میں اس وقت میرے ماموں یا میری خالہ کس سے بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ کہیں گے بھائی تم یہاں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کس سے بات کر رہا ہے, امریکہ میں تمہارے چاچے ماموں خالہ پھپھو کس وقت بات کر رہے ہیں اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ تمہارے کانوں کی سماعت وہاں تک نہیں ہے. تم نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں, نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ نہیں. آپ کہو گے یہ میری کانوں کی سماعت کے دائرے سے باہر کی چیز ہے یہ, تو اس میں توقف. کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا خاموش رہنا تو مان لیں گے, کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا بولنا تو مان لیں گے کہ بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو, جب کانوں میں سننے کی صلاحیت محدود, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت محدود, آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود, تو یہ دنیا میں کون سا پاگل سائنسدان ایسا پیدا ہو گیا جو کہے کہ دماغ میں سوچنے اور ہماری مشینوں میں تحقیق کی صلاحیت محدود نہیں ہے, ہم فرشتوں کو بھی ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہے. بھائی نہیں ہے, آپ کی بھی ایک دائرہ ہے, اس سے آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے, اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس سے آگے آپ سائنس کی دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یا نہیں. لہذا وہ آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری عقل میں فرشتے نہیں آ رہے, کسی لیبارٹری میں نہیں ہے. یہی مذاق اڑایا فیس بک پہ لوگوں نے. کون سی لیبارٹری ہے جس نے آج تک کسی فرشتے کو ٹریس کیا ہو؟ یہ فرشتہ نیوٹن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا, فرشتہ کیوں نہیں نظر آیا؟ ابے بھائی ایڈیسن, وہ کیا نام تھا اس کا, ایڈیسن ہی تھا نا, وہ بلب کو ایجاد کر کے آپ یہ کیوں نہیں کہ اس کو موبائل فون کیوں نہیں سمجھ میں آیا ایڈیسن کے؟ جو چیزیں تحقیق میں آ سکتی ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچا, تو جو چیزیں انسان کی عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا وہ؟ کیا ہو گیا؟ جب کوئی آپ سے کہا کرے نا یہ جو سائنس, یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو جنات ہیں یہ
اتنا بڑا جو جاپان کا سائنسدان ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ تو آپ اس سے کسی بڑے سائنسدان کا نام لے لیا کرو کہ اس کی سمجھ میں وہ دوسرے سائنسدان کی تحقیق کیوں نہیں آئی, وہ دوسری تحقیق اس نے کیوں کی ہے, اس نے کیوں نہیں کی ہے بھائی. تو جو چیزیں قابل تحقیق ہیں وہ بھی ہر ایک سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی. کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا, کسی کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا. تو جو تحقیق کے قابل ہی نہیں ہے, وہ مادی چیز ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنے بڑے سائنسدان امریکہ کی سمجھ میں نہیں آئے فرشتے, تو یہ مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یہ. حیرت اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یہ عقل کے علاوہ ہر چیز سے فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کرنے میں یہ عقل استعمال نہیں کرتے. یاد رکھو, عقل صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے فنٹر کو میرے سامنے بٹھا دے, میں بڑے دعوے نہیں کر رہا, 2 منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے ان کے دماغ میں. یہ صرف دعوے ہیں. جیسے ویمن رائٹس پہ دعوے ہیں نا, عورت کی آزادی, مقصد ہے عورت کا بیڑا غرق, تو ایسے ہی یہ دعوے کرتے ہیں ہم عقل کو مانتے ہیں, ہم عقل کو مانتے ہیں, ہم مولویوں کی طرح بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے. اصل بات یہ کہ عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو مانتے ہیں, یہ عقل ہی کو نہیں مانتے. اگر عقل اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے کر جاتی, اگر عقل ہمیں پیغمبر کی رسالت کا انکار کی طرف لے کر جاتی, اگر عقل جنت اور جہنم کا انکار کرواتی انسان سے, تو قرآن بار بار عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا. نہیں یاری بات, یہ قرآن کا پھر معاذ اللہ ویک پوائنٹ ہو جاتا. مذہب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا؟ عقل کا استعمال.